اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات درود کو زحمت سمجھ کر نہیں عزت سمجھ کر بآواز بلند پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عقائد امامیہ کے عنوان کے ذیل میں آج یہ ہماری 5ویں اور آخری گفتگو ہے. سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ بقرہ سے ہے. آیت کا نشان 42 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے تمام عالم انسانیت کو، تمام عالم بشریت کو 2 باتوں سے خبردار کیا ہے، 2 باتوں سے منع فرمایا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ خبردار حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں مخلوط مت کرو. حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، علیحدہ علیحدہ شے ہیں، لہٰذا انہیں آپس میں مت ملاؤ. اور دوسری بات جس سے خبردار کیا، فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا خبردار حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. لہٰذا سامعین محترم 2 باتوں سے خبردار فرمایا، ایک حق اور باطل کو آپس میں مخلوط بھی نہیں کرنا، اور دوسرا اگر حق پتہ ہے تو اسے چھپانا بھی نہیں ہے. اور یہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا، محبان اہل بیت کا یہ افتخار ہے، یہ امتیاز ہے کہ جو عقائد حقہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسے ہم آگے پہنچاتے بھی ہیں، اسے چھپاتے نہیں ہیں، آگے پہنچایا جاتا ہے. کیونکہ بعض مکاتب فکر آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ فلاں معاملے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، ہم یہ آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے. ہم اپنا مذہب اور عقیدہ نہیں بتاتے کیونکہ یہ مذہب سونے کی طرح ہے، اسے ہم گھر میں حفاظت سے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری نگاہوں میں سونا ہونا کچھ نہیں ہے، ہم پروردگار عالم کے قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو عقائد اپناتے ہیں اسے پہنچاتے بھی ہیں، جو مانتے ہیں اسے بتاتے بھی ہیں. لہٰذا ہم اسے امانت سمجھتے ہوئے آگے منتقل کرتے ہیں، اور یہی قرآن نے بھی حکم دیا. لہٰذا سامعین محترم، مسلسل آپ کے سامنے عقائد امامیہ کے عنوان سے گفتگو جاری رہی، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، آج موضوع کو سمیٹ رہا ہوں لہٰذا خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا موضوع اصول دین نہیں تھا، میرا موضوع عقائد امامیہ تھا. کیونکہ اصول دین تو صرف 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، بس. لیکن عقائد امامیہ اور بھی عقائد ہیں جن پر یقین رکھنا لازم ہے، اور جن کو مانے بغیر کوئی انسان شیعہ نہیں ہو سکتا. ان کو ماننا لازم ہے اور ضروری ہے، ماننا واجب ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور ایک مثال کے طور پر میں نے حدیث پیش کی تھی
کہ ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام ما صلی علی محمد وآلہ، فرمایا جو 3 عقیدے نہ مانے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ آپ توجہ کیجئے، یہ عقائد جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اصول دین میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیعت کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کون کون سے 3 عقائد؟ فرمایا جو معراج جسمانی کو نہ مانے، جو یہ کہتا ہو کہ رسول اللہ کو معراج خواب میں ہو گئی تھی اور رسول اللہ کی روح فقط معراج پر چلی گئی تھی، جسم یہاں پر موجود تھا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ شیعہ ہونا ہے، شیعہ ہونے کے لیے لازمی یہ ہے کہ معراج جسمانی کو مانا جائے، یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ رسول اللہ اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے، پہلی بات۔ دوسرا، عقیدہ شفاعت کو ماننا لازم ہے، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہم جتنے گنہگار ہیں، جتنے خطاکار ہیں، جتنے سیاحکار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس حق کے شفاعت موجود ہے اور وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ رجعت، ٹھیک ہے، اور آج اسی کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، لیکن پہلے میں اپنے موضوع کو سمیٹ دوں۔ سامعین محترم، گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے توحید کے متعلق کچھ بیانات میں نے دیے اور کچھ بیان کیا اور کچھ مطالب بیان فرمائے۔ کون کون سے؟ توحید کی تعریف پر ہماری بحث ہوئی، اللہ کے وجود پر بحث ہوئی، اللہ کی وحدانیت پر بحث ہوئی، اللہ کی ایک صفت سلبیہ یعنی خدا جسم نہیں رکھتا اس پر بحث کی، اور اس پر مختلف دلائل بھی دیے، اور جو ہے وہ اس تقریر کو میں نے اختتام کیا تھا اس بات پر کہ خدا جسم نہیں رکھتا، اور کچھ روایتیں پیش کی تھی ایک بار۔ پھر آپ کے سامنے خدا کے عدل کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی تھی کہ اللہ کا عادل ہونا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، کیا دلیل ہے، یہ ساری گفتگو ہوئی۔ پھر نبوت کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی تھی، اور تمام تر میں نے بیانات آپ کے سامنے سمیٹ دیے تھے۔ آج جس عقیدے پر مجھے بات کرنی ہے وہ ہے عقیدہ رجعت، ٹھیک ہے۔ بزرگ جانتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ ظاہر ان کے لیے باتیں تکرار ہوں گی، لیکن جو دوسرے افراد بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ باتیں نہیں ہوں۔ سامعین محترم دیکھیے، رجعت نکلا ہے رجوع سے، ٹھیک ہے، رجوع یعنی پلٹنا، دوبارہ واپس آنا، اسے کہتے ہیں رجعت، رجوع کرنا۔ سامعین محترم دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہر شیعہ نے اہل بیت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت سے پہلے اور ظہور امام کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جسے زمانہ رجعت کہا جائے گا، جس میں پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کو بھی دوبارہ بھیجے گا اور اپنے برے بندوں کو بھی دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ 2 گروہ واپس آئیں گے، ایک بہترین گروہ، ایک بدترین گروہ، درمیان والے لوگ نہیں آنے والے۔ ایک بہترین گروہ آئے گا قیامت سے پہلے۔ دیکھیں، قیامت میں تو سب کو پلٹایا جائے گا، لیکن قیامت سے پہلے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب بہترین بھی واپس آئیں گے، بدترین بھی واپس آئیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوگی کہ بہترین اپنی نگاہوں سے آل محمد کا مقام دیکھیں گے اور بدترین اپنی نگاہوں سے اپنا انجام دیکھیں گے، لہٰذا دونوں کو واپس پلٹا جائے گا، بہترین کو بھی بدترین کو بھی۔ سارے ائمہ آئیں گے واپس، سارے ائمہ کے اصحاب جو نیک تھے وہ واپس آئیں گے پلٹ کر، جتنے دشمن تھے ان کے، جتنے قاتل تھے وہ سارے کے سارے پلٹ کر آئیں گے۔ لہٰذا سامعین محترم، عقیدہ رجعت کیا ہے کہ دوبارہ قیامت سے پہلے اور ظہور امام کے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ اب سامعین محترم دیکھیے، یہ عقیدہ رجعت وہ عقیدہ ہے جس کی ابتدا سے ہی نفی کی جا رہی ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں لیکن جو سامنے والے ہیں وہ نہیں مانتے، ان کو جب یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ سامنے سے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ قیامت میں پروردگار عالم سب کو دوبارہ اٹھائے گا، یہ تم نے کیا باتیں لگائی ہیں کہ قیامت سے پہلے بھی ایک زمانہ آئے گا اور اس میں اللہ جو ہے وہ دوبارہ اٹھانے والا ہے، یہ ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سامعین محترم، بات سیدھی سادی ہے کہ ان کے سمجھ میں نہ آنے سے عقیدے کا انکار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم کچھ دلائل پیش کر سکتے ہیں، اب ان کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کے دور میں اس عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ اماموں کے زمانے سے اس عقیدے کا انکار کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ما صلی علی محمد، ان کا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں ان بچوں کو خاموش کروا لیجیے گا، ایک دو صلوات پڑھے مل کر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ چھٹے امام کا زمانہ، امام کا ایک صحابی، امام کا ایک شاگرد اور مخلص شاگرد جس کا نام تھا مومن طاق، علم عقائد میں، علم کلام میں مہارت رکھتا تھا، اور سب سے زیادہ اس کی جو مہارت تھی، جو اسپیشلٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کی تھی مناظرے میں۔
مناظرہ بڑا جو ہے وہ یہ شوق سے کرتا تھا اور منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا. لہٰذا جب بھی چھٹے امام کو پتا چلتا کہ کہیں مناظرہ ہونا ہے، امام مومن طاق کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ. امام اس پر بھروسہ کرتے تھے. جس پر امام بھروسہ کرے آپ سوچیے اس کے علم کا کیا مقام ہوگا، کتنی مہارت رکھتا ہوگا. امام اسے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ تم بحث کر کے آؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا اور خاموش کروا دیا کرتا تھا. اس کی یہ مہارت تھی. لہٰذا سامعین محترم، اور اس کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کا پیشہ تھا صرافی کا. صرافی آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صرافی کہتے ہیں کرنسی ایکسچینج کا اس کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کو ایک کرنسی دو دوسری کرنسی وہ ہمیں دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں صرافی. جو عراق جا چکے ہیں خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے، وہاں پر جگہ جگہ صرافی موجود ہے، کرنسی ایکسچینج کرنے والے، انہیں کہا جاتا ہے صرافی. ٹھیک ہے، تو اس کا پیشہ یہ تھا کہ یہ کرنسی جو ہے وہ ایکسچینج کیا کرتا تھا. لہٰذا مومن طاق ایک دن گیا مسجد میں. جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو دیکھا ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہے. آپ جانتے ہیں ابو حنیفہ اہل سنت کے ایک فرقے کے امام ہیں اور ہمارے چھٹے امام کے وہ شاگرد ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ جو دوسروں کا امام ہے وہ ہمارے امام کا غلام ہے. لہذا سامعین محترم، ابو حنیفہ مسجد میں موجود ہے اور مسجد میں بیٹھ کر وہ اپنے شاگردوں سے کچھ سوال جواب کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے آپس میں. اچانک سے مومن طاق مسجد میں آئے. جیسے ہی مسجد میں آئے انہوں نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ چھٹے امام کا چاہنے والا ہے، اسے ذرا چھیڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو چھیڑیں گے تو پھر یہ چھوڑیں گے نہیں. لہذا کہا کہ چھیڑ دیتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں. کہنے لگے کہ اے مومن طاق، تم جعفر صادق کے ماننے والے ہو، میں بھی شاگرد ہوں لیکن میں ان سے کئی باتوں میں اختلاف رکھتا ہوں. تم ان کے ماننے والے ہو اور جیسے عقائد ان کے ہیں ویسے ہی تمہارے ہیں. کہا بالکل ٹھیک بات ہے. کہا کہ پھر تمہارا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ہے رجعت، یعنی ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے تم سب پلٹ کر آؤ گے، تمہارے نزدیک بہترین بھی آئیں گے بدترین بھی آئیں گے. کہا ہم ایسا مانتے ہیں. کہا مومن طاق ایک کام کرو، تمہارا صرافی کا کام ہے کرنسی ایکسچینج کا، ذرا ایک کام کرو مجھے 5000 دینار ادھار دے دو. 5000 دینار یعنی 5000 سونے کے سکے. کہا 5000 دینار ادھار دے دو اور رجعت کے زمانے میں میرے سے واپس لے لینا. ٹھیک ہے، تمہارا تو ماننا ہے میں بھی آؤں گا، تم بھی آنے والے ہو، تو میں کہیں بھاگے نہیں جا رہا. تم مجھے رجعت کے زمانے میں ملنا اور مجھ سے 5000 دینار لے لینا. ابھی تم مجھے 5000 دینار دے دو. تو جتنے شاگرد اس کے بیٹھے تھے وہ سارے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. کہا کہ ہمارے استاد نے جو ہے وہ اس کو ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا. لہٰذا مومن طاق نے ایک جواب دیا اور بات ختم کر دی. کہا کہ میں 5000 دینار تو دے دوں لیکن ایک مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں تمہیں رجعت کے زمانے میں ڈھونڈوں گا کیسے؟ کہا ڈھونڈوں گا کیسے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا دیکھو ہمارا ماننا ہے ہم بھی آئیں گے تم بھی آؤ گے. دیکھو میں تو انسان کی شکل میں آؤں گا، تم پتہ نہیں کسی جانور کی شکل میں آ جاؤ، اور میں تم پتہ نہیں کس کی شکل میں آ جاؤ، میں تمہیں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا. لہٰذا ایک جواب دیا اور بات ختم کر دی مومن طاق نے. لہٰذا ثابت کیا کہ ہم رجعت کے ماننے والے ہیں اور رجعت کا عقیدہ رکھنا لازم ہے. آئیے سامعین محترم، آج کے زمانے میں بھی جب یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو اس عقیدے پر لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو مانتے ہیں کہ قیامت میں اللہ پلٹائے گا، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ قیامت سے پہلے بھی ایک زمانہ آئے گا کہ جب اللہ دوبارہ زندگی دے گا. ہم یہ نہیں مانتے. قرآن سے کچھ دلیلیں دیتے ہیں، قرآن سے بات کرتے ہیں. دیکھیے قرآن کی ایک دلیل کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب اللہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ واپس پلٹا بھی سکتا ہے، اس کے پلٹانے میں کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل، رسول اللہ کے زمانے میں ایک یہودی تھا. وہ یہودی قبرستان سے جب گزرا تو اس نے دیکھا ایک ہڈی پڑی ہوئی ہے ایک گوشے میں، اور وہ ہڈی تھوڑی گل سڑ گئی تھی. اس نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اس ہڈی کو گھر جا کر اس نے پیسا اور اس ہڈی کا بالکل پاؤڈر بنا دیا. ٹھیک ہے، اور بالکل خاکستر کر دیا اس کو، اور آیا رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے سامنے دکھاتا ہے کہ دیکھیے یہ ہڈی کا چورا میں لایا ہوں. اور اس کے بعد اس نے سوال کیا، من یحیی العظام، کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرنے والا ہے؟ اب یہ تو خاکستر ہو گئی ہے، یہ تو بالکل چورا ہو چکی ہے، بالکل پاؤڈر بن چکی ہے، اب اسے کون اٹھائے گا؟ اللہ کو اس کا سوال بڑا پسند آیا. اللہ نے اس کے سوال کو سورہ یاسین میں جگہ دی. ٹھیک ہے، قلب قرآن میں اس سوال کو رکھا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، در حالانکہ یہ بالکل جو ہے وہ چورا ہو چکی ہے، بالکل پاؤڈر ہو چکی ہے، بالکل خاکستر ہو چکی ہے، کون اسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے سوال رکھا، پھر جواب دیا. فرمایا قل، اس سے کہیے اے میرے حبیب، یحییہ الذی انشأ اول مرہ، وہی اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا تھا، جس نے اسے پہلی مرتبہ وجود دیا تھا. وہی اللہ دوبارہ اسے زندگی دے گا. ارے جب یہ ہڈی نہیں تھی تب اللہ نے اسے بنا دیا، اب تو یہ ہڈی ہے.
تو جو اللہ لا شے سے وجود دے سکتا ہے، عدم سے وجود دے سکتا ہے، تو پھر وہ وجود سے وجود کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ وجود سے بھی وجود دے سکتا ہے۔ پہلے تو نہیں تھی یہ ہڈی، لا شے تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے بنا کر بتا دیا، تب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اب تو یہ ہڈی موجود ہے، اس کا وجود تو ہے، تو ایک چیز جب موجود ہے اس سے بنانا زیادہ مشکل نہیں ہوا کرتا، یہ تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے۔ بلکہ یہ جملہ جو ہے وہ غلط ہوگا، اللہ کے لیے مشکل اور آسان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، ایک دلیل ہو گئی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پلٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک۔ دوسرا، سورہ یاسین میں جواب آ گیا کہ جب اللہ لا شے سے وجود بخش سکتا ہے تو پھر وجود سے بھی وجود دے سکتا ہے، دو دلیل ہو گئی۔ اب آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا رجعت کی مثالیں موجود ہیں؟ کیا قیامت سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ اللہ نے قیامت سے پہلے کسی کو زندگی دی ہو؟ ہاں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، پروردگار عالم کے نبی، رسول، اولو العزم پیغمبر خدا کے بعد، ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل نبی، خلیل خدا، ایک دن پروردگار عالم سے کہنے لگے کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے یہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا ابراہیم اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ کہا پالنے والے ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ کیسے کرتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے حکم دیا ابراہیم 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں ملاؤ، اور پھر ان گوشت کو الگ الگ پہاڑی پر جا کر رکھ کر آ جاؤ، پھر تم پرندے کا نام لو، وہ پرندہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا، پھر دیکھ لینا کہ تمہارا خدا زندہ کیسے کرتا ہے۔ دیکھیے یہ رجعت ہے، یہ پرندے دوبارہ پلٹیں گے، یہ دوبارہ پلٹ کر آ رہے ہیں قیامت سے پہلے۔ لہٰذا جناب ابراہیم نے یہی کیا، پروردگار عالم کے حکم سے پرندوں کو ذبح کیا، 4 پرندے ذبح کیے، اس کے بعد ان کا گوشت آپس میں ملا دیا، اور ان کا گوشت الگ الگ پہاڑی پر رکھ کر آئے اور نیچے آ گئے، اور اس کے بعد پرندے کا نام لیا، وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے۔ جو پرندے جہاں ہوتے، جس کا گوشت جہاں ہوتا، وہاں سے گوشت اٹھتا، ہوا میں آتا، ملتا، اور وہ پرندہ زندہ ہو جاتا پروردگار عالم کے اذن سے۔ آپ نے غور کیا، پرندے تھے بھی پہاڑی پر، جب پیغمبر خدا نے آواز دی تو فوراً آواز سننے پر آ گئے۔ پرندے تھے لیکن جانتے تھے اگر نبی بلائے تو بھاگنا نہیں ہوتا، واپس آ جانا ہوتا ہے۔ جانتے تھے، پرندے تھے لیکن سمجھ رکھتے تھے کہ اگر پیغمبر خدا آواز دے رہا ہے تو پہاڑی سے بھاگنا نہیں ہے، واپس پلٹ کر آنا ہے، ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ لہذا سامعین محترم، پہلی دلیل رجعت کی، جناب ابراہیم کے زمانے میں پرندوں کو دوبارہ پلٹایا گیا قیامت سے پہلے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری دلیل جناب عزیر علیہ السلام، ان کا نام آپ نے سنا ہے، نبی خدا، اور ان کے ایک بھائی بھی تھے، جڑوا بھائی تھے دونوں، جناب عزیرہ، ٹھیک ہے، ایک جناب عزیر نبی خدا، ان کے بھائی جناب عزیرہ، اور دونوں جڑوا تھے، دونوں ساتھ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی کے متعلق 5ویں امام سے بھی پوچھا تھا، ایک عیسائی نے کہا تھا فرزند رسول یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون 2 مرد ہے کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ مرے، لیکن جب دونوں دنیا سے گئے تو ایک کی عمر 50 سال تھی، ایک کی عمر 150 سال تھی، بتائیے کیسے ہوا؟ 2 بندے ہیں، دونوں پیدا بھی ایک ساتھ ہوئے، دونوں مر بھی ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن جب مر رہے ہیں تو ایک کی عمر 50 ہے، ایک کی عمر 150 ہے، بتائیے کیسے؟ تو پھر امام باقر نے جناب عزیر اور جناب عزیرہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب کیسے، یہ آگے دلیل کے طور پر آپ کو بات پتہ چل جائے گی۔ جناب عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بستی سے، جب گزر رہے تھے بستی میں دیکھا کہ جو ہے وہ بستی پر عذاب آیا ہے اور سارے مر چکے ہیں، تو جب سب کو مردہ پایا تو جناب عزیر علیہ السلام نے پروردگار عالم سے یہی سوال کیا، پالنے والے تو ان کو دوبارہ زندگی دے گا، کیسے زندگی دے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا عزیر تمہیں یقین نہیں؟ کہا پالنے والے یقین ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب عزیر علیہ السلام کے پاس اس کو کھانا بھی موجود تھا اور ان کی سواری کے طور پر گدھا موجود تھا۔ پروردگار عالم نے کہا عزیر سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب نیند سے بیدار ہوئے، پروردگار عالم نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ جب اٹھے تو پھر کہا عزیر کم لبستہ، کتنا سوئے؟ جناب عزیر علیہ السلام نے قرآن کی آیت ہے جواب دیا لبثت یومن او بعد یومن، پالنے والے یا تو ایک دن سویا ہوں یا بلکہ دن بھی نہیں، دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، آدھا دن سویا ہوں گا۔ پروردگار عالم نے کہا بل لبثت 100 عام، اے عزیر تم 100 سال تک سوتے رہے ہو، ہم نے تمہیں 100 سال تک سلایا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب ان کو موت آ گئی تھی 100 سال تک، تو ایک بھائی کی عمر 150، ایک بھائی کی عمر 50 برس رہ گئی تھی۔ لہٰذا سامعین محترم جب اٹھے
تو اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا منظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر ذرا اب اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو۔ جب اس کو دیکھا تو وہ کھانا ویسا کا ویسا تازہ تھا، 100 سال تک اللہ نے اسے تازہ رکھا۔ اور کہا وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو وہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ پروردگار عالم نے ایک ہی واقعے میں 2 بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اگر پروردگار عالم کسی چیز کو زندہ رکھنا چاہے تو اسے 100 سال تک بھی باقی رکھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو مارنا چاہے تو مار بھی سکتا ہے، کسی کو ویسا ہی تازہ رکھنا چاہے تو ویسے ہی رکھ سکتا ہے، باقی رکھ سکتا ہے۔ اب کوئی سوال نہ کرے کہ پروردگار عالم زمانے کے امام کو کیسے زندہ رکھ رہا ہے، ان کا وجود اب تک کیسے باقی ہے، کیسے انہیں موت نہیں آ رہی۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس واقعے میں دلیل دی ہے۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا اے عزیر دیکھو تمہارا کھانا پینا تازہ ہے، اب اپنے گدھے کو دیکھو۔ گدھے کو دیکھا تو وہ گل سڑ گیا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھی۔ پروردگار عالم نے کہا دیکھو اب میں اسے زندہ کر کے بتاتا ہوں، تم زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کیسے زندہ کروں گا، دیکھو اس گدھے کو، توجہ رکھیے گا، دیکھو گدھے کو۔ پروردگار عالم کا اذن ہوا، گدھے کا جو ہے وہ گوشت دوبارہ ملنے لگا، دوبارہ ہڈیاں جڑنے لگی اور ہڈیاں دوبارہ بننا شروع ہوئی، گوشت چڑھنے لگا، خون ویسے ہی دوڑنے لگا، اس کے اوپر کھال چڑھی اور گدھا مکمل طور پر جیسا تھا ویسے ہی زندہ ہو کر جناب عزیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر اس مقام پر علامہ طالب جوہری کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ پروردگار عالم نے گدھے کو زندہ کر کے بتایا، 100 سال بعد اللہ نے گدھے کو زندہ کیا، وہ نبی کے برابر میں زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کوئی گدھا اگر نبی کے برابر میں 100 سال تک بھی سوتا رہے تو گدھا گدھا ہی رہا کرتا ہے، گدھا گدھا ہی رہے گا، چاہے اسے 100 سال بعد اٹھا دو، گدھا ویسے ہی رہنے والا ہے۔ لہذا سامعین محترم، علامہ صاحب کا جملہ تھا، ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی علی محمد۔ لہذا سامعین محترم، یہ رجعت کی دلیلیں قرآن میں موجود ہے، اور اس عقیدے کو رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا لازم ہے اور واجب ہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے لیکن اس پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا نہیں ہے، ویسا جیسے وہ چاہتے ہیں ویسا چاہنے والا نہیں ہے، کیونکہ امام کے الفاظ فرمایا لیس منا، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ جو ان عقائد پر یقین نہیں رکھتا۔ رجعت، شفاعت اور معراج جسمانی، ان 3 عقیدوں پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور بھی کئی عقائد ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے۔ سامعین محترم، اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال کا اور جواب دے دوں میں۔ دیکھیے ایک عقیدہ ہے عقیدہ رجعت، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے کہا کہ دوبارہ واپس پلٹایا جائے گا، اور ایک ہے ہندوؤں کا عقیدہ، وہ ہے تناسخ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ ہے کہ 7 جنم والا، ٹھیک ہے، کہ انسان مر گیا پھر اسے اگلا جنم پھر ملے گا، پھر دوسرا کے بعد تیسرا ملے گا، تیسرے کے بعد چوتھا ملے گا، پھر ایسے اس کو 7 جنم ملنے والے ہیں۔ اور ان کا ماننا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں اس جہان میں جیسے کام کرے گا ویسا اسے جو ہے وہ اگلے جہان میں جنم ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر انسان ہے، اگر برے کام کیے تو وہ جانور کی شکل میں آئے گا، اچھے کام کیے تو پھر وہ انسان کی شکل میں یا اس سے بہتر وجود میں آئے گا، لیکن اگر برے کام کیے تو وہ جانور کی شکل میں آتا ہے۔ تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی چلو پہلے جنم میں اس نے برے کام کیے، وہ جانور کی شکل میں آ گیا، اگلے جنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب تو وہ جانور ہے، اگلے جنم کا فیصلہ جو تیسرا جنم ملنے والا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لہذا اس سوال پر اگر وہ رک جاتے ہیں، اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن سامعین محترم یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا عقیدہ رجعت ہے اور یہ ان کا عقیدہ تناسخ ہے، ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، یہ دونوں ایک عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے 7 جنموں والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی روح مختلف جسموں میں جائے گی اور مختلف جسموں میں سفر کرے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو ایک انسان کی روح ہے وہ اسی جسم میں جو اس کا پہلے جسم تھا اسی میں پلٹ کر واپس آئے گی، اسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی اور انسان کے جسم میں آ جائے گی یا کسی اور وجود میں آ جائے گی، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے عقیدہ رجعت میں اس انسان کی روح اسی جسم میں جس جسم میں پہلے تھی اسی میں واپس پلٹ کر آنے والی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے سامعین محترم۔ یہ بات انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا سامعین محترم ان دونوں کو آپس میں مت ملائیے گا کہ ہمارا تو عقیدہ نعوذ باللہ ہندوؤں والا عقیدہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایک روح مختلف جسموں میں آتی ہے، ہمارا ماننا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک روح ہے وہ اسی جسم میں دوبارہ پلٹ کر آئے گی۔ اور میں نے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ رجعت کے زمانے میں پلٹ کر آئے
تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دعائے عہد کو ضرور پڑھے۔ چھٹے امام نے خود ضمانت لی ہے کہ اگر کوئی دعائے عہد کو پڑھے گا، دعائے عہد کا آپ ترجمہ کبھی پڑھیے، اس میں وعدہ ہے کہ اے مولا میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی نصرت کروں گا، اگر آپ کے اور میرے بیچ میں موت آ گئی تو پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ قبر سے نیزہ لے کر نکلوں گا اور آپ کے ساتھ شامل ہوں گا۔ لہٰذا چھٹے امام نے فرمایا جو 40 صبح تک اس دعا کو پڑھ لے دعائے عہد کو، تو پھر ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قائم کے ساتھ ہوگا۔ پوچھا گیا مولا اگر مر گیا؟ فرمایا پھر بھی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا سامعین محترم اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ساتھ ملے تو پھر دعائے عہد کو ضرور پڑھیے۔ آپ جانتے ہیں رجعت کے زمانے میں ہر امام کو پلٹایا جائے گا۔ زمانے کے امام کو موت آ جائے گی اور ان کی شہادت ہو جائے گی۔ ایک یہودی عورت چھت سے پتھر کو پھینکے گی جو امام کے سر مبارک پر لگے گا اور امام کی شہادت ہو جائے گی، لیکن دنیا تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ حالانکہ حدیث موجود ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن زمین تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رجعت کا دور آ گیا ہوگا اور امام حسین دوبارہ آ چکے ہوں گے، امیر المؤمنین دوبارہ آ چکے ہوں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام غسل و کفن دیں گے زمانے کے امام کو، کیونکہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے، ان کو غسل و کفن معصوم ہی دے سکتا ہے۔ زمانے کے امام کو غسل و کفن امام حسین دیں گے، اور اس کے بعد نماز جنازہ کے بارے میں مختلف روایتیں، بعض روایتوں کے مطابق امام حسین علیہ السلام پڑھائیں گے، بعض روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام پڑھائیں گے، اور پھر نماز جنازہ ہوگی۔ اور امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلے حکومت قائم ہوگی، ٹھیک ہے، اور اتنی طویل حکومت ہوگی، بعض روایتوں کے مطابق 500 سال امام حسین علیہ السلام حکومت کریں گے، 500 سال، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق اتنی طویل حکومت ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کے سارے جسم کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، یہ بھویں سفید ہو چکی ہوں گی، اتنی طویل حکومت ہو جائے گی امام حسین علیہ السلام کی۔ اور سارے امام حسین علیہ السلام کے جتنے انصار تھے پلٹ کر آئیں گے، رجعت کے دور میں جتنے ظالم تھے، جتنے قاتلان تھے، سارے واپس پلٹ کر آئیں گے اور ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ امام حسین کی حکومت ہوگی۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی حکومت اس وقت تک چلے گی جب تک امام حسین کو خود طبعی موت نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو امام جب بستر پر بھی چلا جائے، جب امام کا چاہنے والا بستر پر چلا جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے تو امام تو بدر چاہے اولا، شہادت ان کی میراث ہے، امام کی بھی شہادت کی موت ہوگی، لیکن ان کو کوئی شہید نہیں کرے گا، وہ طبعی موت دنیا سے جائیں گے۔ امام حسین جائیں گے تو امام علی علیہ السلام آ جائیں گے، امام علی علیہ السلام کی حکومت قائم، پھر امام حسن کی حکومت قائم ہوگی، پھر امام سجاد کی، امام باقر کی، امام صادق کی، ایک ایک زمانے کی امام کی حکومت قائم ہوگی، اور اس کے بعد زمانے کے امام دوبارہ آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو بھی شہید کیا گیا تھا، امام کی طبعی موت نہیں ہوئی، امام دوبارہ پلٹیں گے، پھر امام کی حکومت ہوگی دوبارہ، اور اس کے بعد اب جب زمانے کے امام کی طبعی موت ہوگی اب وہ مرحلہ آئے گا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی، اب ساری تباہی مچنا شروع ہو جائے گی، ساری دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، زمین اپنے حیل کے ساتھ دس جائے گی، اور اس کے بعد ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں عالم فنا قیامت ہے، ایسا نہیں ہے، عالم فنا قیامت سے پہلے ہے۔ روایت کے مطابق 40 سال پہلے دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا میں، کچھ بھی نہیں، ایک چیز بھی نہیں ہوگی۔ کیا کیا ہوگا؟ صرف ایک اللہ اور ایک 14 بس، محمد والے محمد، بس، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس دنیا اپنی ابتدا پر آ کر دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ پہلے بھی کیا تھا؟ ایک اللہ تھا اور ایک محمد والے محمد کا نور تھا، بس۔ دنیا اپنے اختتام پر بھی ویسے ہی ہو جائے گی کہ اللہ ہوگا اور محمد والے محمد ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپس میں ان دونوں کے کیا جو ہے وہ وعدے طے ہو رہے ہوں گے، کیا راز و نیاز ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن 40 سال تک وقفہ ہوگا۔ پھر سب سے پہلے جناب اسرافیل کو اٹھایا جائے گا، جناب اسرافیل اٹھیں گے اور وہ سور پھونکیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکیں گے تو اب ساری کائنات کھڑی ہوگی اور ایک ایسے دوڑنے لگے گی قبروں سے اٹھ کر، جیسے سب کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک ڈیسٹینیشن پر جانا ہے، ایک مقام پر جانا ہے، اور وہ میدان قیامت ہوگا۔ وہاں جا کر سب جمع ہوں گے اور پھر میدان قیامت سجے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد وآل سم یا۔ لہذا سامعین محترم، یہ تھا عقیدہ رجعت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین محترم، علماء سے ایک سوال پوچھا گیا کہ دور رجعت میں سب سے پہلے امام حسین کی حکومت قائم ہوگی تو سب سے پہلے کون آئے گا؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر سب سے پہلے وہ واپس آئے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اس لیے کیونکہ جناب عباس کا ایک ارمان تھا کہ میں جنگ کرتا، لیکن وہ جنگ نہیں کر سکے مصلحت کے تحت، اور لوگوں کے ذہنوں میں شک ہوگا، لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر عباس جنگ کر لیتے تو کیا ہو جاتا۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اگر عباس جنگ کر لیتے تو قیامت آ جاتی،
یہ جناب عباس نے خود ایک خطبے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اذکرکم غدا زلازل یوم العظیم، قسم خدا کی کل اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں قیامت کے زلزلے یاد دلا دوں گا۔ یہ عباس کے جملے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شک ہوگا کہ عباس جنگ کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جناب عباس پلٹ کر آئیں گے، جنگ کر کے بتائیں گے، اور جنگ کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ قیامت سے پہلے قیامت کیسے آتی ہے۔ جناب عباس جنگ کریں گے، جناب عباس اور جناب علی اکبر سب سے پہلے آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو جنگ کی وجہ بتائی، دوسرا جناب عباس اور جناب علی اکبر کا کربلا کے میدان میں منصوبہ تھا۔ جب شب عاشور آئی تو جناب عباس نے جناب علی اکبر کو بلایا۔ دیکھیے جتنے دیگر بنی ہاشم کے تھے، جناب علی اکبر، جناب اون محمد، جناب قاسم، یہ سارے کے سارے شاگرد ہیں جناب عباس کے، ان سے جنگ سیکھی ہے جناب عباس۔ لہذا جناب عباس نے جناب علی اکبر کو بلایا، کہا علی اکبر کل جنگ ہونی ہے۔ پہلے آپ جانتے ہیں جنگ 9 محرم کو ہونے والی تھی، اسے کہا جاتا ہے یوم تاسوعا، جیسے 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 9 محرم کو کہا جاتا ہے یوم تاسوعا۔ پہلے جنگ ہونی تھی 9 محرم کو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا اور مہلت لی، کہا کہ ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں، عبادت خدا میں مصروف رہنا چاہتے ہیں، اور کل جنگ کا اعلان کرو۔ لہٰذا جناب امام حسین علیہ السلام نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک صحابہ کے لیے، ایک عبادت کے لیے، اور ایک اپنے اہل و عیال کے لیے۔ لہٰذا جناب عباس نے جناب علی اکبر کو بلایا، اے علی اکبر کل کا کیا منصوبہ ہے، کیا سوچا ہے جنگ کے لیے؟ کہا چچا جان آپ بتائیے، آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ کہا علی اکبر میں نے سوچ لیا ہے کہ کل ہم اپنے آقا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے، وہ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، جنگ کی ساری ذمہ داریاں ہم سنبھالیں گے۔ جناب علی اکبر نے کہا کہ چچا جان کوئی منصوبہ ہے آپ کا؟ کہا ہاں علی اکبر، میں پورا یزیدی لشکر دیکھ کر آ گیا ہوں۔ اب دیکھیے یزیدی لشکر کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، بعض کہتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر تھا، بعض کہتے ہیں پتہ نہیں جو ہے وہ 5 لاکھ کا لشکر تھا، بعض کہتے ہیں 80,000 تھے، بعض کہتے ہیں 70,000 تھے، کم سے کم جو تعداد ہے وہ 30,000 ہے۔ آپ 30,000 مانیے کہ 30,000 ہے، 30,000 کوئی کم نہیں ہوتا بھائی، یہ ہم کہتے ہیں 30,000 کا لشکر، 30,000 بہت ہوتے ہیں، 30,000 ٹھیک ہے، 30,000 کا لشکر تھا جو امام کے مقابلے میں تھا۔ جناب عباس نے کہا کہ میں پورا لشکر کا معائنہ کر کے آیا ہوں 30,000 کا، اور اس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس پورے لشکر کو 4 حصے کر دیے، مطلب ایک حصہ کتنے کا ہوا؟ 7,500۔ کہا میں نے 4 حصے کر دیے۔ علی اکبر کل ایک حصے سے سارے اصحاب مل کر جنگ کریں گے، جتنے اصحاب ہیں حسین کے، جتنے انصار ہیں، جتنے بنی ہاشم کے، سارے مل کر جنگ کریں گے ایک حصے سے 7,500 سے۔ کہا چچا جان دوسرے حصے سے؟ کہا دوسرے حصے سے علی اکبر تم اکیلے لڑنا۔ عباس کو اپنے شاگرد پر بھروسہ کتنا ہے، کہا دوسرے حصے سے علی اکبر تم اکیلے لڑو گے۔ کہا چچا جان باقی 2 حصے؟ کہا علی اکبر باقی 2 حصوں سے اکیلا عباس لڑے گا، 2 حصوں سے میں لڑوں گا۔ کہا علی اکبر فکر مت کرنا، میں 2 حصوں کو جلدی سے ختم کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر ہم تمہارے والے حصے کو ختم کر کے اصحاب کی مدد کے لیے چلے جائیں گے، لیکن ہم اپنے آقا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے۔ یہ تھا جناب عباس کا جذبہ، شب عاشور بتا رہے ہیں۔ زہیر ابن قین نے جناب عباس کو دیکھا تھا، جناب عباس نے گھوڑے کی رکابوں پر زور دیا تھا، اور جیسے ہی رکابیں ٹوٹی جناب زہیر ابن قین نے کیا جملہ کہا تھا کہ کل کے لیے تمہارے بابا نے تمہیں مانگا ہے۔ عباس یاد ہے، جناب عباس نے زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئی۔ کہا زہیر غیرت مت دلاؤ، کل حسین سے صرف اجازت دلوانا، پھر دیکھنا اگر کل فجر ہونے سے پہلے کوفے کی دارالامارہ پر حسینی پرچم نہ لہرایا تو مجھے عباس مت کہنا۔ یہ جناب عباس کا جذبہ تھا۔ سامعین محترم، 2 ہی کربلا میں جناب عباس کی حاجتیں، ایک کسی طریقے سے جنگ کی اجازت مل جائے، اور ایک کسی طریقے سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے، 2 ہی خواہشات، دونوں پوری نہیں ہوئی۔ پروردگار عالم کی آواز ہے گویا ہے عباس مصلحت کے تحت تمہاری دونوں حاجتیں کربلا میں پوری نہیں ہوئی، اب ہم قیامت تک کے لیے تمہیں باب الحوائج بنا رہے ہیں، اب تم ہو حاجتوں کا دروازہ، اب جو تمہارے دروازے سے آئے گا وہ خالی نہیں جانے والا، اب تمہارے دروازے سے کوئی آئے تمہارے وسیلے سے مانگے۔ زمانے کے امام کو بھی ایک عارف نے خواب میں دیکھا تھا، تو دیکھا تھا کہ مولا کو جو عریضے پہنچ رہے تھے، مولا کچھ عریضوں کو ایک طرف رکھ رہے تھے، کچھ عریضوں کو ایک طرف کر رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ مولا کیا ان عریضوں میں کوئی خاص بات ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ ان عریضوں پر جو ہے وہ نظر کرم فرمائیں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے؟ امام زمانہ نے جواب دیا نہیں ایسا نہیں ہے، سب عریضوں کو پڑھوں گا، سب کو دیکھوں گا، جو حاجتیں
پروردگار عالم کی مصلحت کے مطابق ہوگی انہیں پورا بھی کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ ان عریضوں کو پہلے دیکھوں گا کیونکہ ان میں میرے چچا عباس کا واسطہ دیا گیا ہے، پہلے ان پر نظر کرم ہوگی، بعد میں باقیوں کو پڑھا جائے گا۔ آج تک جناب عباس باب الحوائی، اور اس میں کوئی شک نہ کریں آج بھی جناب عباس کا در سے سب کو عطا ہو رہا ہے۔ آج یہ دنیا جتنا کھا رہی ہے وہ یقیناً باب الحوائی کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، ایک بس حکایت سنیے اور مجھے اجازت دے دیں۔ شیخ جعفر شوستری، توجہ رکھیے گا، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ شیخ جعفر شوستری خصائص حسینیہ کے لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات حرم ابو الفضل العباس میں موجود تھا۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں حرم ابو الفضل العباس میں بیٹھا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک 13 برس کا جوان آیا، تابوت نما چیز کو کھینچتا ہوا آ رہا اور اس پر اس کی بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے، اسے لے کر آیا حرم ابو الفضل العباس میں گزارش کروں گا ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر زحمت نہ سمجھے آپ، جو بزرگ ہیں ان سے معذرت کے ساتھ وہ بھلے بیٹھے رہیں، اگر جو جوان ہیں اور ان کے اگر کمر وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ لہذا سامعین محترم، شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں حرم ابو الفضل العباس میں تھا، ایک 13 برس کا نوجوان ایک تابوت نما چیز کو کھینچ کر آیا جس پر اس کی بوڑھی ماں تھی، بیمار تھی، پیروں میں حرکت نہیں تھی، ہاتھوں میں حرکت نہیں تھی اور بالکل بدن میں جان نہیں تھی۔ وہ نوجوان آیا، شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ آیا، اس نے آ کر حرم ابو الفضل العباس میں زری ابو الفضل العباس پر ہاتھ رکھا اور کہا ایک جملہ، عباس یہ میری ماں ہے، بیمار ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، نہ میرا باپ موجود ہے، نہ میرا بھائی موجود ہے، نہ میرا خاندان میں کوئی فرد ہے، اگر میری ماں چلی گئی تو پھر میرا کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ اے عباس آپ دوسروں کو عطا کرتے، میں تو آپ کا اپنا ہوں، مجھے عطا کر دے، میری ماں کو شفا دے دے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے اور میری جو ہے وہ آس اور امید سلامت رہے۔ جیسے یہ جملہ سنا شیخ جعفر شوستری نے اٹھے اپنے مقام سے، آئے اور اس تابوت پر دیکھا تو فوراً کہا کہ بیٹا اللہ تمہیں صبر عطا کرے، تم بس اب غسل و کفن کی تیاری کرو، غسل و کفن کا اہتمام کرو، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں بچنے والی نہیں ہے۔ وہ جوان جلال میں آ گیا، اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں میرے اور عباس کے بیچ میں بولنے والے؟ فرمایا میں جانوں اور عباس جانے، میں عباس سے بات کر رہا ہوں، عباس میری ماں کو شفا عطا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، جب دوسروں کو عطا کرتے ہیں تو مجھے بھی عطا کریں گے۔ کہا شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ جوان کافی دیر تک گڑ گڑاتا رہا، کہتا رہا کہ مولا میری ماں کو شفا دے دے، میری ماں آخری سہارا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، مانگتا رہا، کچھ عطا نہیں ہوا۔ کہا جب کچھ عطا نہیں ہوا اس نے جسارت کا جملہ ایک کہہ دیا، کہا عباس اگر ابھی کچھ دیر میں میری ماں کو شفا نہیں ملی، یہاں سے سیدھا نجف اشرف جاؤں گا اور آپ کے بابا کو آپ کی شکایت کروں گا۔ کہا جیسے ہی کہا حرم میں جتنے افراد تھے سارے لرز گئے، کہا یہ اس جوان نے کیا کہہ دیا، عباس کے بارے میں جسارت کر دی۔ کہا کہ ابھی کچھ دیر ہوئی، اس جوان نے اپنی ماں کو وہیں چھوڑا اسی حالت میں اور تیز قدم سے دوڑتے ہوئے نکلا کربلا سے نجف کی طرف۔ کہا دوڑتا ہوا جا رہا تھا، کہا کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ تابوت میں حرکت پیدا ہوئی اور پورے حرم میں صدائیں گونجنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ عباس نے زندہ معجزہ دکھا دیا، اس کی ماں کو شفا مل گئی، بالکل صحتیاب ہو گئی، بالکل سلامتی اس کو مل گئی، نصیب ہو گئی، عباس نے زندہ معجزہ دکھا دیا، آج بھی باب الحوائج ہے۔ کہا سارا حرم اللہ اکبر تکبیرات بلند کر رہا تھا۔ کہا کہ اچانک سے وہ نوجوان پھر آیا، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، زری کا طواف کیا، زری کا طواف کرنے کے بعد اپنی ماں کو لے جانے لگا۔ شیخ جعفر کہتے ہیں میں نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم تو حرم میں تھے نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے؟ یہ تو ہم جانتے تھے، ہم سب حرم تھے، تم تو نجف کی طرف نکل گئے تھے، تمہیں کس نے بتایا؟ کہ میں نجف کی طرف جا رہا تھا، ایک گھوڑ سوار درمیان میں آیا اور اس گھوڑ سوار نے مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نجف جا رہا ہوں عباس کی اس کے بابا سے شکایت کرنے۔ کہا کہ جیسے ہی اس نے جملہ سنا اس نے ایک حساس سا جملہ کہا کیا کبھی نوکر مالکوں کی شکایت کرتے ہیں؟ کہا نہیں شکایت تو نہیں کرتے، لیکن میں کیا کروں، میری ماں کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر یہ چلی گئی تو پھر مجھے کون رکھے گا، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے۔ کہا جاؤ تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے۔
کہا کہ میں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ میری ماں کو شفا مل گئی ہے، اتنا راستہ طے کر چکا ہوں، اگر ابھی واپس گیا اور شفا نہیں ملی ہوئی ہوں تو یہ راستہ تو میرا بیکار گیا۔ کہا کہ اچھا ایک کام کرو، آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو، میں تمہیں کربلا لے جاتا ہوں، کربلا چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اگر تمہاری ماں کو شفا مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو اسی گھوڑے پر نجف چھوڑ کر آؤں گا، پھر شکایت کر دینا۔ کہا کہ وہ گھوڑا بڑا طویل القامت تھا، اس پر ایک طویل القامت شخص بیٹھا ہوا تھا۔ کہا میں نے چڑھنے کی بڑی کوشش کی لیکن گھوڑے پر نہیں چڑھ سکا کیونکہ کافی اونچا تھا۔ 3-4 بار کوشش کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ دیکھ بھی رہے ہو کہ میں نہیں سوار ہو سکتا، پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھاتے، مدد نہیں کرتے۔ اس گھوڑ سوار نے ایک جھوٹا کہا اور بات ختم کر دی، کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تمہیں سوار کروا دیتا، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تمہیں سوار کروا دیتا۔ سامعین محترم، ایک جملہ میں پڑھ کر کہوں گا، اگر یہ ہاتھ ہوتے تو سکینہ کو تماچے نہیں لگتے، اگر یہ ہاتھ ہوتے تو حسین پر خنجر نہیں چلتا، اگر یہ ہاتھ ہوتے تو زینب کو بے ردا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام نہ جانا پڑتا۔ عزادارو جانتے ہیں 3 دن تک نبی کی بیٹیوں کو، قافلے کو شام کے دروازے کے باہر بٹھایا گیا، 3 دن تک کھڑا رکھا گیا۔ جناب زینب کے پیر دکھنے لگے، جناب زینب نے کہا سجاد انہوں نے ہمیں یہاں پر کیوں بٹھایا ہے؟ ایک لعین نے سنا، اس نے جھوٹا کہا کہ ابھی درباروں کو سجایا جا رہا ہے، ابھی بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، پھر علی کی بیٹیوں کو لایا جائے گا۔ عزاداروں 3 دن بعد اس قافلے کو حرم میں لے جایا گیا۔ جانتے ہیں ایک مقام پر کسی نے سکینہ کو صدقے کی کھجوریں دی، جیسے ہی صدقے کی کھجوریں دی نا، سکینہ نے فوراً کہا پھوپھی اماں میرا مقام زیادہ تھا یا ناکے سالے کا مقام زیادہ تھا؟ کہا سکینہ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا میرے بابا مجھے کہانی سنایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ سالے نبی کی امت نے ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، جو اس اونٹنی کا بچہ تھا نا اس نے بدعا کی تھی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا۔ پھوپھی اماں اس ناکے سالے کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا سکینہ کا مقام زیادہ تھا؟ جناب زینب سمجھ گئی کہ بچی جلال میں ہے۔ کا سکینہ کیا ہوا؟ کہ یہ کبھی مجھے پانی دکھا دکھا کر بہا دیتے ہیں، کبھی مجھے تماچے مارتے ہیں، کبھی مجھے صدقے کی کھجوریں دیتے ہیں۔ پھوپھی اماں ہاتھ اٹھائیے، میں بد دعا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا سکینہ بد دعا کرنے سے پہلے اپنے باپ کے ذرا سر کو دیکھ لے۔ اب جو سکینہ نے دیکھا باپ کے کٹے سر سے آنسو جاری ہے، گویا حسین کہہ رہے ہو سکینہ بد دعا نہ کرنا، نانا گوادہ تھا وہ وفا کرنا ہے۔ بس عزادارو یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ جانتے ہیں دربار میں بھی کئی دیر تک کھڑا رکھا گیا۔ عزادارو جانتے ہیں جناب زینب کھڑی تھی، اس یزید نے پوچھا، کہا کہ ان میں زینب کون ہے؟ عزادارو یہی مسائل ہے کہ یزید جیسے نے اپنی نجس زبان سے زینب کا نام لیا، کہا ان میں زینب کون ہے؟ جناب زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جناب زینب ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کے پیچھے چھٹتی جاتی ہے، ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی کے پیچھے چھٹ جاتی ہے۔ کسی لعین نے اشارہ کر کے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ عزادارو یزید نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ بیمار سید سجاد ہے، کہا اس کا سر قلم کر دو۔ یہ کیسے باقی رہ گیا جب سارے قتل ہو گئے؟ جلاد آگے بڑھا، اس نے تلوار نکالی، جناب زینب آگے آ گئی، کہا سید سجاد کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر دینا، مجھے میرے بھائی حسین کی وصیت یاد آ گئی۔ حسین نے کہا تھا سجاد کی حفاظت کرنا، یزید نے حکم دیا جلاد کو زینب کا سر بھی کاٹ دو۔ عزادارو فضہ آگے آ گئی، کہا مجھے میری آقا زادی فاطمہ کی وصیت یاد آ گئی۔ فاطمہ زہرا نے آخری وقتوں میں کہا تھا فضہ میرا بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ عزادارو لعین نے حکم دیا فضہ کا سر بھی کاٹ دے۔ جیسے ہی وہ جلاد آگے بڑھا نا، فضہ نے دیکھا اس دربار میں حبش کے غلام موجود ہے، سیاہ رنگ کے غلام موجود ہے۔ جناب فضہ
حفصہ نے کہا اے حبش کے رہنے والوں، او حبش کے غلاموں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہارے قبیلے کی عورت پر کوئی تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے۔ سارے غلاموں نے تلواروں کو نکالا، کہا یزید خبردار، ہمارے قبیلے کی عورت پر اگر آج بھی آئی اس دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے جلاد کو واپس آنے کا حکم دیا، جلاد واپس آ جا، تلوار کو اندر رکھ دے۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، مدینہ کی طرف رک کر کے کہا نانا اس دربار میں کنیزوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ارے تیری بیٹی کا کوئی پرسان حال نہیں، ارے تیری بیٹی کا کوئی نہیں پوچھتا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں میں دیکھ رہا ہوں تھک کر آپ گریہ کر رہے ہیں، تھک کر نہیں روئیں گے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ جانتے ہیں نا چھٹے امام نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا رو رہا ہوں، رومال گیلا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر، جب بھی ہمارے غم میں رونا تو ایسے رونا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان پر گریہ کرتی ہے، اپنی صداؤں کو بلند کرتی ہے، اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے۔ بس عزاداروں سنیں گے جب جناب زینب اور امام سجاد کی خطبے ہوئی نا، انقلاب برپا ہوا۔ یزید نے سید سجاد سے کہا سید سجاد میں تمہیں اب رہائی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں رہیں گے تو خطرہ ہوگا۔ کہا میں تمہیں رہائی دینا چاہتا ہوں۔ سید سجاد کوئی بھی کام اپنے پھوپھی سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ آئے کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، رہائی قبول کر لیں؟ جناب زینب نے کہا سید سجاد بیٹا سجاد یزید سے کہو ہمارے 3 مطالبے ہیں۔ کہا کون کون سے؟ کہا پہلے ہمیں ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے شہداء کا ماتم کر سکے۔ جب بھی ہم میں سے کوئی روتا تھا، کوئی تماچے کھاتا تھا، کسی کو تازیہ نہ مار کے چپ کروا دیا جاتا تھا، لہذا ایک مکان دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کیے جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے جو تبرکات لوٹے ہیں انہیں واپس کیا جائے۔ سید سجاد نے کہا یزید ہمارے 3 مطالبہ ہے، محسوس کریں گے تو رو سکیں گے۔ کا پہلا مطالبہ ہمیں مکان دیا جائے جس میں ہم ماتم کر سکے، دوسرا مطالبہ شہداء کے سر آئے، تیسرا مطالبہ تبرکات واپس کیے جائے۔ یزید نے کہا سجاد میں تمہارے 2 مطالبات پورے کر دیتا ہوں، 2 مطالبات مانتا ہوں، گھر بھی دے دوں گا اور اس کے علاوہ شہداء کے سر بھی دے دوں گا، لیکن جو تبرکات لوٹے گئے ہیں ان میں سے آدھے فوج لے کر چلی گئی ہے، آدھے ہمارے پاس ہے، آدھے لے لو اور آدھے کے بدلے رقم لے لو۔ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سید سجاد نے رو کر کہا یزید کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ارے کیا اس کرتے کی قیمت دے سکتا ہے جسے فاطمہ سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی؟ ارے اس چادر کی قیمت دے سکتا ہے جو زینب کے سر پر ہوا کرتی تھی؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ بس عزاداروں مطالبات پورے ہوئے، ایک مکان دیا، جناب زینب اور ساری بیویاں ہلکا بنا کر بیٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں رونے کے لیے ہم اور آپ مصائب سننے کے محتاج ہیں، بیویاں مصائب سننے کی محتاج نہیں تھی۔ ایک بیوی کہہ دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی، پھر کوئی بیوی کہتی واہ عباسہ، واہ علی اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ علی اصغرہ، ساری بیویاں گریہ کرتی۔ اس کے بعد شہداء کے سر آنا شروع ہوئے۔ عزاداروں سب سے پہلے بڑا ننھا سا سر آیا۔ رباب نے کہا لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو، اصغر کو گود میں لیا۔ اس کے بعد اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا، عباس کا سر ام کلثوم نے لیا، حسین کا سر زینب نے لیا۔ 2 سر ایسے تھے جن کا قبول کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس لعین نے آواز دے کر کہا ارے ان کی ماں زندہ ہے یا خیموں میں جل کر مر گئی ہے؟ جناب فضہ آگے بڑھی، کہا لاؤ میری آقا زادی کے بچوں کے سر ہے، سینے سے لگایا۔ بی بی سے کہا بی بی بچوں سے ودا تو کر لے، دیدار تو کر لے۔ جناب زینب نے کہا فضہ علی کی بیٹی ہو جو ایک بار صدقہ دے دیا واپس نہیں لیتی۔ بس عزاداروں تبرکات آنا شروع ہوئے، 2 جملے آخری، تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی،
جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ کیسی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی انگوٹھی ہے، وہی انگوٹھی ہے جسے اتارنے کے لیے لعین نے میرے بابا کی انگلی کو کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد جناب عباس کا علم برآمد ہوا، جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا میرا بھائی کا علم ہے، میرے بھائی نے وفاداری کی۔ اس کے بعد ایک چادر نکل آئی، جناب زینب نے چادر کو سینے سے لگایا، کہا یہ میری ماں کی چادر تھی، ارے اس چادر کے لیے مجھے کتنا تڑپایا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک چادر نکالتی گئی، کہا فروا یہ تمہاری چادر، ام لیلا یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری چادر، ام کلثوم یہ تمہاری چادر۔ ساری چادریں ختم ہو گئی، آخر میں ایک چھوٹی چادر نکل آئی، جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا سکینہ ارے یہ چادر کسے پہناؤ؟ ارے تو تو زندان میں سو گئی ہے۔ عزاداروں روایت کے مطابق اس چادر کو سکینہ کی قبر پر رکھا۔ بس عزاداروں جانتے اس کے بعد تبرک میں کیا نکلا؟ دو چھوٹی چھوٹی بالیاں نکل آئی۔ ساری بیویوں نے مڑ کر جناب رباب کو دیکھا، جناب رباب نے کہا بیویوں اب مجھے نہ دیکھو، ارے جس بچی کی یہ بالیاں تھی اب وہ بچی ہی کہاں رہی ہے، یہ کسے پہناؤں گی؟ بس عزاداروں امام سجاد نے آخری روایت ہے، امام سجاد نے کہا کبھی اماں کل ہم روانہ ہو جائیں گے مدینہ کے لیے، قافلے کو تیار کیجیے۔ اگلا دن آیا، سارا قافلہ تیار ہو گیا۔ پوچھا کبھی اماں ساری بیویاں آ گئی ہیں؟ کہا سجاد سب آ گئے، تمہاری ماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا کبھی اماں میں جانتا ہوں کہاں ہے، ایک بار ہاتھ پکڑا لے کر چلے۔ جناب زینب نے کہا سجاد یہ راستہ تو زندان کی طرف جاتا ہے۔ کہا چلیے ذرا زندان میں۔ اب جو زندان کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا ایک ماں اپنی بچی کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے، کہتی جاتی ہے سکینہ اٹھو سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں۔ سکینہ تم پوچھا کرتی تھی ہم وطن کب جائیں گے، اٹھو سکینہ سب وطن جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے رباب کو سینے سے لگایا، کہا اے رباب گریہ مت کرو، چلو ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ جناب رباب نے کہا بی بی میں مدینہ جا کر کیا کروں گی، ارے میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ شام میں رہ گیا۔ سيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ آنے والے جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ آنے والے کچھ لوگوں نے ابھی التماس سے دعا کو کہا ہے، مشکلات میں مبتلا ہے، مالک تمام مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے مؤمنین بیمار ہیں ان تمام کو بحق سید سجاد شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے مؤمنین مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ کچھ زائرین ہیں کربلا کے ویزے کے حوالے سے پریشان ہیں اور دیگر پریشانی میں مبتلا ہے، مالک تمام زائروں کی مشکلات کو آسان فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے احوال و مسائل میں شمار فرما۔ ماتم حسین